الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 72 تک سورہ توبہ ہے اور پارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، عاد اور ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین اور اہل مدین، والمؤتفکات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اور نہ تھا اللہ کا یہ دستور کہ ظلم کرتا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ بلکہ وہ کیا کرتے رہتے تھے؟ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ اب صراحتاً ان قوموں کے نام لے لے کر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے جن کی عظمت و سطوت کی داستانیں اور پھر ان کی تباہی و بربادی کے قصے خود ان کے ہاں بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اصحاب مدین سے مراد قوم شعیب علیہ السلام ہے۔ مؤتفکات، اتفقا کا معنی ہے زمین کو زیر و زبر کر دینا۔ اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، یعنی یوں تھی تو ان کی بستیوں کو یوں کر دیا گیا، تو الٹ دیا گیا، اس لیے اس کو مؤتفکات کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا قوموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان پر ظلم اور زیادتی نہیں تھی، یہ سننے والی بات اور غور طلب بات بھی۔ کہا کہ مذکورہ بالا قوموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان پر ظلم اور زیادتی نہیں تھی، بلکہ ان کو صحیح راستہ بتا دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً ان کو ان کی غلط روی پر متنبہ کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ آسمانی ہدایت کی روشنی ان کے سامنے حق و باطل کو نمایاں کرتی رہی، لیکن بیں ہمہ جب وہ اسی راہ پر چلنے پر مصر ہوئے جو ہلاکت کے گہرے غار میں لے جانے والی تھی، تو انجام کار وہ اس غار میں جا گرے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ قصوروار کون ہے، اور کیا خداوند عالم نے ان کے ساتھ بے انصافی کی یا وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لیتا ہے یا رسی باندھ لیتا ہے اور اسے لٹک جاتا ہے، تو اس کو اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، اس کا اپنا کیا دھرتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے شوگر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ میٹھا کھاتا رہتا ہے، یا اس بیماری کی جو مضر چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کوئی ظلم تھوڑی ہوا ہے، اس نے خود سے اپنی خرید کی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کیا اور سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر خود کیا ہے، اپنے آپ پر خود کیا ہے، یعنی وہ راستہ اختیار کیا ہے، اس طریقے پہ چلے ہیں کہ جس طریقے پہ انہوں نے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی اور مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ ہمیں علم ہو کہ آشیانہ چوک میں ہمارا دشمن کھڑا ہے اور وہ ہم سے کیا ہے؟ بھاری ہے، وہ ہم پہ حاوی ہے، وہ ہم پہ جو ہے وہ غالب ہے، ہم خود پھر چلے جاتے ہیں بھائی، تو کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ ہم نے مار کھانی ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اس کو اپنے استعمال کے لیے۔
آپ ایسا درمیانہ راہ اختیار کرو کہ صورتحال ایسی پیدا ہی نہ ہو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، نیز مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں نیکی کا۔ پیچھے کیا منافقوں کا کیا کہا تھا؟ وہ نیکی کا حکم نہیں کرتے، کس کا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے کہ ایمان والے نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ ایمان والے کس کا حکم کرتے ہیں؟ نیکی کا۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ دو تین باتیں آئی نا، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، آسان سا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ آگے جو جملہ بیان کیا ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہیں فرض، ان پہ تو ہم نے پہرا دینا ہی دینا ہے، خیال کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اطاعت ان کے علاوہ امور میں بھی ہے، اطاعت ان کے علاوہ امور میں بھی ہے۔ خوشی میں بھی اطاعت، غم میں بھی اطاعت، سفر میں بھی اطاعت، حضر میں بھی اطاعت، یعنی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ فرائض اپنی جگہ پہ ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے جناب میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن جب حقوق کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی کوئی بات نہیں، بہنوں کو کون سا مال چاہیے ہوتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہنوں دفع کرو تھوڑی دیر واسطے، ان سے کوشش کرو اسٹامپ پہ لکھوا لو اور انہیں فارغ کر دو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہاں آپ بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کا خیال بھی کرو، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہاں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی کرو، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو اپنی ذات کے علاوہ جتنے بھی رشتے آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کا کیا کرو؟ خیال کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کام کر لو گے تو پھر اللہ اجر دیتا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، گویا نماز پڑھنے والے پہ جہاں اللہ کا رحم ہے وہاں اپنی بہن کا باپ کے مرنے کے بعد اسے حق دینا بھی اللہ تعالیٰ کا رحم کو دعوت دینا ہے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا ہے۔ سمجھے میری بات؟ ان اللہ عزیز الحکیم، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز، غالب ہے، اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے درست وہ ہے، جو تمہاری سوچ میں آتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تمہاری سوچ میں یہ ہے کہ بہن کو کون سا چاہیے تو ہمیں چاہیے مال، تو یہ کوئی درست سوچ نہیں ہے۔ درست سوچ وہ ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ قوم جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی خصوصیتوں کا بیان تو گزر چکا کہ انہیں نیکی سے طبعی ضد ہے اور برائی سے طبعی مناسبت ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے ان کے دل ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی یاد تو انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو اپنا دین اور نبی پاک کو اپنا ہادی اور مرشد تسلیم کیا، کیا انہوں نے صرف اپنا لیبل ہی بدلا ہے یا ان میں حقیقی فرق بھی ہے؟ اس آیت میں حقیقی فرق اور عظیم انقلاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان میں روح پذیر ہوتا ہے۔ فرمایا جو خوش نصیب مرد اور عورتیں میرے حبیب کی دعوت کو قبول کرتی ہیں ان میں ایک ایسا انقلاب رونما ہوتا ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ نیکی کو فروغ دینے کے لیے اپنے سائر وسائل وقف کر دیتے ہیں، اپنی راحت و آرام کو قربان کر دیتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو نیکی کے پرچم بلند رکھنے کے لیے وہ اپنی جان بھی خوشی خوشی نثار کر دیتے ہیں۔ اور ان کا وجود باطل کے لیے تو ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ باطل اور برائی کی سروری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں دریغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، نیز وعدہ کیا ہے پاکیزہ مکانات کا، سدا بہار باغوں کا، ورضوان من اللہ اکبر، رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔